جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، تو کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کے پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام بنایا ہے، اور اس جنت میں بہت سی انعامات والی چیزیں بھی رکھی ہیں، جس میں سے آدمی کو جنت میں حوریں ملیں گی۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے؟ اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور جس عورت نے دو یا تین یا چار شادیاں کی ہوں گی، اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا؟ اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے وقت گزارتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، کہ جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیوی سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہاں پر عورتیں بچہ پیدا کریں گی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جس طرح کہ آج کل یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب عیش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورت کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے وسوسے اور شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کا کام کاج کریں گے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کا رہ کر کام کاج کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعامات دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھی ہے، اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہیں گے۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں۔ سونا، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرح طرح کے مزیدار پھلوں کے ہرے بھرے درختوں کے باغیچے، اور ان باغیچوں میں میٹھے پانی کی ہائی کوالٹی دودھ اور اوریجنل شہد اور پاک شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اچھی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستانوں سے بڑھ کر چمکاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت اور اس کے اوپر چمکدار مخملی گدے، پھر عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتوں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمتیں اتنی انمول اور بے مثال ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ناظرین، جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ جنتی لوگ خوب کھائیں گے، مگر نہ انہیں پکانا آئے گا اور نہ ہی پکانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ تو وہ تھوکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا سب ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور ہر قسم کی نعمتیں اور طرح طرح کے لذتوں کے مزے اٹھائیں گے۔ اور جنت میں کم سے کم درجے والے جنتی کو 70 اور کچھ روایات کے حساب سے 72 حوریں ملیں گی۔ اس لیے
اللہ ताला इससे मज़े उठाने के लिए मर्द में भी इस तरह की ताकत पैदा कर देगा। नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वालों लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी इनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 100 औरतों से हम बिस्तरी करेगा और हम बिस्तरी से हमल नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चा पैदा नहीं करेंगी, लेकिन अगर बच्चे की खैर की जाएगी तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी कि जिनको किसी इंसान ने न कभी हाथ लगाया होगा और ना हम बिस्तरी की होगी। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हदीस बताने वालों ने फरमाया है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी 33 साल के बराबर होंगी। हूरें और दुनिया की औरतों के सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बच्चे और बूढ़े इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला इनको जवान कर देगा। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान के 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमी के बराबर ताकत दी जाएगी। और हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी, 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में सूरत तूर में इरशाद होता है, और हम इन जन्नती लोगों के हूरों से शादी करेंगे। इस तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, जन्नत वालों का हाल ये है कि वो बेशक इस रोज़ जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इनका काम कुंवारियों के पास सिर्फ जाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा। और एक हदीस में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा, तो हम लोग अपनी बीवियों और अपनी घरों को जितना जानते हो वो कितना जल्दी लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने इन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी शक्ल से होंगी और इन 2 बीवियों का इन सब हूरों से ऊंचा मर्तबा होगा। और इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों से एक के पास याकूत के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इस के पेट पर अपना हाथ रखेगा तो इसके सीने की तरफ से कपड़े, चमड़ी और इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा, और वो अपनी बीवी की पिंडली के गोदे को देखता होगा जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत की मोती के सुराख में दायरे को देखता है। मर्द के सीने का अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने के अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इससे बीच वो मर्द इस बीवी के पास होगा
اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی بیویاں اور بھی ہوں گی۔ یہ جنتی عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً پیدا ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں اپنے ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنی دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ہر ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گی اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تم بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی اور وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیے ہوں گے اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عورت آخرت میں دنیا کی اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایت میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنائے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کی دنیا میں دو شوہر ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال کر جاتے ہیں، پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں یہ اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں سے جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ نہ ہو، یا اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں
جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگ میں سے وہ کسی کو پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا کر دے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس کی خواہش کہ میں کئی مردوں کی ہوں تو یہ فطرت کی بھی خلاف ہے، اور جنت میں نہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی، اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہ ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔